سوال ہے، کیا ہم بستری صرف رات کو ہی کرنی چاہیے؟ جواب: نہیں، اسلام میں ہم بستری دن یا رات کسی بھی وقت جائز ہے جب دونوں میاں بیوی راضی ہوں۔ سوال: کیا ہم بستری سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کیا اسلام میں ہم بستری کو ثواب سمجھا جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال ہے، گھر کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ جواب: گھر کی صفائی اس لیے ضروری ہے تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے۔ سوال: ہمیں روزانہ کون سے صفائی کے کام کرنے چاہیے؟ جواب: روزانہ فرش کی صفائی، برتن دھونا، کچرا باہر پھینکنا اور باتھ روم کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ سوال: ہفتہ وار صفائی میں کیا شامل ہوتا ہے؟ جواب: ہفتہ وار صفائی میں فرنیچر کے گرد جھاڑنا، پنکھے صاف کرنا، کھڑکیاں اور دروازے صاف کرنا شامل ہوتا ہے۔ سوال ہے، بچوں کو صفائی کی عادت کیسی ڈالی جا سکتی ہے؟ جواب: بچوں کو صفائی کے کاموں میں شامل کر کے، ان کی حوصلہ افزائی کر کے۔ سوال ہے، صفائی کے لیے کون سے اوزار استعمال ہوتے ہیں؟ جواب: جھاڑو، پونچھا، ڈسٹر، ویکیوم کلینر، برتن دھونے کا اسفنج اور صفائی والے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوال ہے، اسلام میں ماں کا کیا مقام ہے؟ جواب: اسلام میں ماں کا بہت بڑا مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں پھر تمہارا باپ۔ سوال ہے، قرآن میں ماں کا ذکر کس انداز میں آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تاکید کی ہے۔ سوال: ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی کے لیے اسلام میں کیا وعید ہے؟ جواب: جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کو راضی نہ کرے۔ سوال: ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جواب: جنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سوال: آزادی کسے کہتے ہیں؟ جواب: آزادی کا مطلب ہے کسی فرد، قوم یا ملک کا بغیر کسی بیرونی دباؤ کے اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اور فیصلے کرنا۔ سوال ہے، آزادی کیوں ضروری ہے؟ جواب: آزادی انسان کو عزت، خود مختاری اور ترقی کے موقع فراہم کرتی ہے اور قوموں کو اپنی مذہب، ثقافت اور نظریات کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دیتی ہے۔ سوال ہے، اسلام میں ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: اسلام میں ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں ہمسائے کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے، اور اچھا سلوک کرو والدین کے ساتھ اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، قرابت والے ہمسائے، اجنبی ہمسائے اور ساتھ والے کے ساتھ۔ سوال ہے، کیا اسلام میں صرف مسلمان ہمسائے کے حقوق ہیں؟ جواب: نہیں، اسلام میں ہمسائے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، دونوں کے حقوق ہیں۔ حسن سلوک، ایذا رسانی سے بچنا اور خیر خواہی سب کے لیے ہے۔ سوال ہے، ہمسائے کے حقوق میں کون کون سی باتیں شامل ہیں؟ جواب: اس کو تکلیف نہ دینا، اس کے حال سے باخبر رہنا، اس کی خوشی و غم میں شریک ہونا، اس کو سلام کرنا اور ضرورت مند ہو تو مدد کرنا۔ سوال ہے، وضو میں کم سے کم کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے؟ جواب ہے، سنت طریقے سے وضو میں تقریباً 1 مد 750-600 ملی لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے۔ سوال ہے، ہریالی کا کیا مطلب ہے؟ جواب:
ہریالی سے مراد سبزہ، درخت، پودے اور فطرت کی خوبصورتی جو زمین کو سرسبز بناتے ہیں۔ سوال ہے، قرآن میں درختوں یا ہریالی کا ذکر کس مقصد سے کیا گیا ہے؟ جواب، قرآن میں درخت اور ہریالی کو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ترجمہ، وہ تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتیاں، زیتون، کھجورے، انگور اور ہر قسم کے پھل۔ سوال، درخت لگانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو تو اگر ممکن ہے تو اسے لگا دو۔ سوال، ہریالی کا ماحول پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب، ہریالی ماحول کو صاف ستھرا رکھتی ہے، آکسیجن مہیا کرتی ہے، گرمی کم کرتی ہے اور زمینی کٹاؤ کو دور رکھتی ہے۔ سوال ہے، کیا درخت لگانا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، اگر کوئی درخت انسان، جانور یا پرندے کے کام آئے تو یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔